باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ جو بھی نمازیں، روزے، حج، زکوٰتیں اور قربانیاں اور حج اور عمرے یہ سب جو کیے ہیں، تو اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو آدمی بولے گا کہ یار میں نے تو اتنی عبادت کی، میں نے تو اس لیے اللہ نے ساری چیزیں پینڈنگ رکھی ہیں، اور ساری چیزیں ہر انسان کے اعمالوں کے ساتھ اٹیچ ہیں، اچھے اعمال بھی برے اعمال بھی، وہ سارے اس کے ساتھ میں اٹیچ ہیں۔ تو اب ایگزامنر کو جب کاپی دے دی تو پھر تو کریکشن نہیں ہو سکتی، تو اس سے پہلے جو انسان مرنے سے پہلے اپنی کریکشن کر لے، اس کو یاد کر لے، اس کی غلطی صحیح کر لے، توبہ کر لے۔ وہ حج عمرے پہ جاتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو معاف کرنا، باقی وہ بعد میں آنے کے بعد وہ ہزاروں غلطیاں کرتے رہتے ہیں لوگ، تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ حج ابھی تک ایکسیپٹنس قبول نہیں ہوئی ہے، ابھی تک پینڈنگ ہے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں اجر تو ہے، جیسے جیب میں پیسے ہیں، بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، لیکن آپ کو مسئلہ آ گیا، آپ نے ادھر خرچ کر دیے، تو اسی طرح سے اجر آپ کے ساتھ میں اٹیچ ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، لیکن آپ کوئی غلطی کرو گے تو آپ کے حج عمرے اللہ کہہ رہا ہے اللہ ان کا کیا کرایا اکارت کر دے گا۔ تو اب اس کو قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ انسان اپنی ساری زندگی کے اعمالوں کو بچا سکے۔ پاکستان کے وہ سارے بڑے جاتے ہیں حج عمرے، تصویریں، اس کے بعد جی آ کے کیا حال ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کیسوں کے پینڈنگ وہ پڑے ہیں، تو کسی کو کوئی فکر نہیں، اندھا دھند زندگی جاری ہے۔ یہودی عیسائی بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، ان کی بھی کتاب ہے شریعت کی، وہ ان کا حال کیا ہے آپ کے سامنے، ایک دوسرے کو سارے اب برا دیکھ کے برے ہیں، یہ تو ہم سے زیادہ برے ہیں، چلو ہم بھی۔ تو میرے بھائی، جس کو فکر ہوگی اپنے باپ دادا کی، اپنی نسلوں کی، وہ اپنی اللہ کی بات سنے گا، اپنی اصلاح کرے گا، اپنے گھر والوں کی کرے گا۔ کوئی نہیں کرتا نہیں کرے، اس کی مرضی، اس کو شوق ہے اندھا دھند چلنے کا، نقل کے اوپر چلنے کا، زمانے کے پیچھے چلنے کا، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے، تو چلتا رہے۔ آیت سنتے ہیں یہ نیاز کے بارے میں، جو دو بھائیوں کا قصہ، سورہ مائدہ کی 27 سے 29۔ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ And recite to them the story of Adam's two sons in truth, when they both offered a sacrifice to Allah, and it was accepted from one of them, it was not accepted from the other. Said the latter, I will surely kill you. Said the former, indeed, Allah only accepts from the righteous who fear Him. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك۔ If you should raise your hand against me to kill me, I shall not raise my hand against you to kill you. Indeed, I fear Allah, Lord of the worlds. Indeed, I want you to obtain thereby my sin and your sin, so you will be among the companions of the fire.
and that is the recompense of wrongdoers. یعنی کہ سب غلطیاں کر کے پڑھا سمجھا تو پھر کیا فائدہ ہے؟ تو بچپن سے چھوٹی عمر میں ہی پڑھ کے سمجھ کے ہوم ورک کر کے گھر سے نکلنا تھا دوستوں میں کام کرنے کے لیے، تو جب نہیں نکلے تو پھر اس کی نقصانات ہیں، پھر وہ نقصان ہر بات کی ہر غلطی کی قیمت ہے، وہ پھر انسان کو دینی پڑے گی. وہ اس کو سمجھ لے اللہ کی بات، نہیں تو یہ قیمت بڑی بھاری پڑ جائے گی اس کو. دنیا تو جانی ہے، آخرت بھی جائے گی. تو ایسا نہ ہو کہ قبر کے اندر ہم اکیلے ہوں اور جن کے لیے ہم یہ سب کچھ سب سے لڑ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے ان میں سے کوئی بھی ہمارے پاس پانی بھی نہیں ڈالنے آیا، نہ کوئی دعا کرے پیچھے سے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اللہ کی باتیں پکی سچی ہیں، وہ چاروں اینڈ سے دیکھ کے اللہ پاک بات کرتے ہیں. جزاک اللہ.